السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مقام اور مرتبہ، پارٹ 3۔ اللہ خالق ہے مرد اور عورت کا، دونوں پر مرد اور عورت اللہ کی شفقت اور نظر ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین کی رب العالمینی دیکھیے۔ مردوں میں کامل بہت ہوئے مگر عورتوں میں کامل۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ظالم خدائی کا دعویٰ کرنے والے مرد کے مقابلے میں شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہ تھا، وہ ایک عورت تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جنت کی سردار۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت آسیہ کا حال بیان کرتا ہے۔ سب سے سرکش فرعون تھا، وہ اللہ پر ایمان لے آئی، کیونکہ اللہ حاکم ہے، عادل ہے، یعنی شوہر گناہ گار ہے تو عورت کو تو اس کے اپنے اچھے عمل کی جو ہے وہ جزا دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر اور فرعون کو علم ہو گیا تو وہ اس نیک بخت بیوی پر بری طرح سے سختیاں کرتا تھا۔ سخت گرمی کی دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، جس سے ان کی روح میں تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ فرعون نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تمہیں کچھ میری بیوی کے بارے میں خبر ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ سب نے بہت تعریف کی کہ بہت بھلی اور بہت ہی نیک عورت ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہے؟ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑ دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور حجاب اٹھا کر انہیں ان کا جنت کا جو درجہ تھا وہ دکھا دیا، جس پر وہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا، ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت تکلیف اور سزا میں یہ عورت ہنس رہی ہے؟ یہی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے شہید ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی پہلی سردار عورت۔ سب سے پہلے جس نے، پھر دوسری مثال، سب سے پہلی عورت حضرت مریم علیہ السلام بیان کی جاتی ہیں، جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئیں۔ کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ وہ اپنے رب کی تقدیر اور شریعت کو سچ ماننے والی تھی اور ان کی فرما بردار تھی اور جنت کی سردار ہے۔ سب سے پہلے جس نے مکہ آباد کیا وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت تھی، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ سب سے پہلے جس نے زمزم کو نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک عظیم فرمانبردار عورت سیدہ ہاجرہ تھی۔ سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی سعی کی وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ مکہ کی عرب کی ملکہ جسے کہا جاتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سب سے پہلے جس عورت کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا وہ ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور سب سے پہلے جس عورت کی فریاد ساتوں آسمان پر سنی گئی وہ ایک عورت تھی۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو
اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں برکت ہے وہ اللہ جو ہر اونچی اور نیچی آواز کو سنتا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی عورت حضرت خولہ بنت سلبہ تھیں۔ اپنے شوہر کی شکایت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میری جوانی تو ان بچوں کے ساتھ گزری، بچے ان سے پیدا ہوئے، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا۔ پیارے نبی جو تھے وہ خاموش تھے، اب میں کیا کروں؟ اگر بچے دیتی ہوں تو بچے رول جائیں گے، اگر میں بچوں کو لے کر جاتی ہوں تو بچے بھوکے مر جائیں گے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی راہ نکالیے۔ لیکن ابھی طلاق کی آیات نازل نہ ہوئی تھی تو آپ خاموش رہے۔ تو یہ وہ عورت تھی کہ اللہ پھر وہ چلی گئی، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جو تھی آیت نازل کی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی فریاد جو اب جھگڑا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ آیات کا نزول کیا کہ کفارے کا جو تھا وہ بتا دیا گیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو گے؟ اس نے کہا میں بوڑھا، میں نہیں رکھ سکتا۔ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گا؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا کفارہ ادا کیا، اور دونوں میاں بیوی جو تھے پھر آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اور وہ سب سے عظیم عورت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے قصر یزیدی کو لرزا دیا، کوئی مرد نہیں تھی، عورت تھی۔ ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا کی۔